لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاء الحسين وجده وأبيه وبنيه، وجعل عيوننا بالبكاء على الحسين في عزائه ومصيبته، وجعلها طين الموهبتين وسيلة لنيل قربته وتحصيل رحمته. ثم الصلاة والسلام على البشير النظير مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه آلاف التحية والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، ومن أراد به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ اللهم صل على محمد وآل محمد. اہمیت و عظمت عشق امام حسین، محبت امام حسین علیہ السلام اور اہمیت زیارت امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اگر کسی شخص کے سلسلے سے نیکی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، اس کو اپنے نزدیک محبوب بنانا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں محبت امام حسین علیہ السلام ڈال دے. بے پناہ ایسی تاریخ ملتی ہے، بے پناہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ مذہب اس کا مذہب اہل بیت کا مطیع نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، کرسچن ہیں یا اور بھی دیگر مذاہب کے ہیں، لیکن اس کے دل میں جب خدا خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت امام حسین علیہ السلام پیدا ہو جاتی ہے. بے پناہ ایسے واقعات ملتے ہیں. اٹلی کی خاتون ہے، اس کا بھی ابھی سال گزشتہ کرسچن ہے، شیعوں کے سلسلے سے برا نظریہ رکھتی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی تاریخ پڑھی اور اس کو ریسرچ کیا تو عشق امام حسین ہو گیا. اور سال گزشتہ 40 کے موقع پہ، محرم کے موقع پہ کربلا معلیٰ میں موجود تھی. تو جس مذہب شرط نہیں ہے، کوئی ملت شرط نہیں ہے کہ عشق امام حسین، محبت امام حسین صرف شیعوں کے دل میں ہے. نہیں، اللہ جس کسی کو بھی نیکی دینا چاہتا ہے، خیر دینا چاہتا ہے، اس کے دل میں محبت امام حسین علیہ السلام ڈال دیتا ہے. آپ دیکھیے دنیا سے ہزاروں میل دور نائجیریا کا شہر، نائجیریا ملک وجود نہیں ہے وہاں پہ،
نہیں تھا، وجود نہیں تھا شیعوں کا اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کا، لیکن خدا صحت کامل دے آغائے شیخ زکزکی کو کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مشن کو پورے نائجیریا میں عام کیا، اور آج لاکھوں کی تعداد میں امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے نائجیریا جیسے ملک میں ہیں۔ عزیزو، اس کے مقابل میں ایسا نہیں ہے، اس کے مقابل میں جب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی بندے کو بدی چاہتا ہے کہ اس بندے کے سلسلے سے بدی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں دشمنی امام حسین علیہ السلام ڈال دیتا۔ اسی نائجیریا کے اندر ہر سال ہوتا ہے، ابھی اس سال بھی ہوا، ابھی کل ہی ہوا، کہ لوگ نائجیریا کے جو افریقن کنٹری کے جو تھے، بلیک لوگ، سیاہ لوگ، وہ اکٹھا جمع ہو کے عزاداری امام حسین علیہ السلام منعقد کر رہے تھے، تو وہاں پہ پھر نائجیرین پولیس، نائجیرین فورس آئی ہے اور انہوں نے حملہ کیا ہے عزاداران امام حسین علیہ السلام۔ اور ابھی نیوز یہ ہے کہ کئی عدد لوگ جو ہے زخمی، اور کتنے 5-6 عزاداران امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اگر کسی کو خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت امام حسین ڈال دیتا، عشق امام حسین ڈال دیتا۔ اب عزیزو بتائیے کہ اگر کوئی عزاداری امام حسین علیہ السلام میں مصروف ہے، جو کہ عبادت ہے، گریہ میں مصروف ہے، کہ جو عبادت ہے، اگر اس حال میں اسے قتل کیا جاتا ہے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ رو رہا ہے اور دشمن کی طرف سے مورد حملہ قرار پاتا ہے۔ رونا امام حسین علیہ السلام کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کے غم کے اوپر معمولی نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرتا ہے، ایسے گریہ کرتا ہے، ایسے روتا ہے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ تو کیا کرتا ہے؟ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس امام کی زیارت کی اتنی فضیلت ہے کہ روایات میں وارد ہوئی ہے کہ مثلا جو بھی معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جاتا ہے تو ہر ایک روایت میں ہر ایک قدم جو امام کی زیارت کے لیے اٹھتا ہے، ہر ایک قدم کے اوپر ایک حج مقبول کا ثواب ہوتا ہے، ایک حج مقبول کا ثواب ہوتا ہے۔ حج مقبول تمام مناسک کے ساتھ، اس میں رمی بھی ہے، اس میں سعی بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں طواف بھی۔ عظمت امام حسین علیہ السلام کی ذات۔ اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو قصد کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، تو پروردگار عالم کی طرف سے فرشتے موکل کیے جاتے ہیں، اس پہ معین کیے جاتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، ظاہر امام حسین کی حفاظت کے لیے، اس کی جان کی حفاظت کے لیے۔ اور جب پلٹتا ہے تو روایت میں ہے کہ گویا ایسے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے گناہوں سے کہ گویا ابھی بطن مادر سے وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد ہم پلٹ کے آئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سے فعل کو انجام دینا چاہیے، کون سے کام کو انجام دینا چاہیے کہ جس سے ہماری زیارت امام حسین علیہ السلام کی باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی غلط فعل کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا جو ثواب ملا وہ ضائع ہو جائے۔
اور عظمت پہچانی ہے عزیزو. اگر آپ حضرات میں سے کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، دستور ہے جب پلٹ کے آتا ہے تو لوگ تبرکات مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تبرک دے دیجئے، ہمیں تبرک دے دیجئے. تو وہاں سے لوگ لے کے آتے ہیں کپڑے کے ٹکڑے وغیرہ سب لے کے آتے ہیں جو کہ ذریح مقدس میں مس کیے ہوتے ہیں، اس کو دیا جاتا ہے. اب اس کو دیا جاتا ہے تو وہ انصاف سے بتائیے کہ وہ کس حیثیت سے آنے والا اس کے پاس رکھتا ہے، اپنے پاس بچا کے اور حفاظت سے رکھتا ہے. کیسے رکھتا ہے؟ وہ یوں ہی پھینک دیتا ہے گھر کے اندر، یوں ہی باہر پھینک دیتا ہے اس کپڑے کو جو کہ مس ہوا ہے کپڑا ذریح ہے امام حسین علیہ السلام سے، یا ذریح ہے مولا کائنات علیہ اعلیٰ التحیۃ والسلام کے ذریعے سے. یوں ہی کپڑا پھینک دیتا ہے. اس کا احترام کرتا ہے یا بے حرمتی کرتا ہے؟ اس کا کیا کرتا ہے؟ سوال ہے آپ سے. اس کا احترام کرتا ہے یا اس کی بے حرمتی کرتا ہے؟ جو کپڑا مس کر کے لے کے آتا ہے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ذریح مبارک سے مس ہوا ہے. ایک کپڑا ذریح مقدس سے، ذریح مبارک سے مس ہوا ہے تو وہ لائق احترام ہو گیا ہے. اسے گرنے نہیں دیتا ہے، اسے کہیں غلط جگہ پہ رکھتا نہیں ہے. اب انصاف سے بتاؤ کہ کتنی دیر آپ نے ذریح امام حسین علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کتنی دیر دیکھا ہے؟ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ؟ اگر 10 دن کربلا معلیٰ میں رہے ہیں تو کتنے گھنٹے جو ہے ذریح امام حسین علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کتنی دیر تک آپ ذریح مقدس امام حسین علیہ السلام سے اپنے آپ کو آپ نے مس کیا ہے؟ کتنی دیر تک آپ نے ذریح امام حسین علیہ السلام کو پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے کھڑے رہے ہیں؟ ایک رومال، ایک کپڑے کا ٹکڑا اگر ذریعے سے مس ہو جاتا ہے تو کتنا احترام ہے کہ وہ کہیں زمین پہ نہ گر جائے، کہیں جو ہے گندی جگہ پہ نہ پڑ جائے، اسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے. اب انصافاً بتائیے کہ اگر ہماری آنکھوں نے گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 5 گھنٹہ ذریح امام حسین علیہ السلام کو دیکھتی رہی ہے تو ہم اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی آنکھوں سے غلط چیز دیکھ سکتے ہیں؟ ہم اپنی آنکھوں سے غلط ویب سائٹ پہ جا کے جو ہے ویب سائٹ کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں، غلط ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، غلط چیزیں دیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے زبان سے کھڑے ہو کے زیارت امام حسین علیہ السلام آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 20 منٹ پڑھا ہے تو بابرکت زبان ہوئی کہ نہیں آپ کی زبان؟ تو آپ اس زبان سے کیا غلط چیزیں ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ایک رومال کا ٹکڑا اتنا احترام کے لائق ہو گیا ہے کہ ذریعے سے مس کر دیا ہے تو وہ زبان اور وہ آنکھ اور وہ دل اور وہ ہاتھ کتنا بابرکت ہوگا. لہذا عزیزو، اگر زیارت امام حسین علیہ السلام کو پروردگار عالم نے شرف دیا ہے تو ہر ایک چیز کی حفاظت آپ کے لیے ضروری ہے. جو پلٹ کے آئے ہیں تو جیسے گناہوں سے پاک و پاکیزہ آئے ہیں، کوشش کریں کہ ویسے ہی پاک و پاکیزہ اس دنیا سے اٹھ جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزو، ابھی اس منزل پہ آپ لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں، ورنہ جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. پیغمبر اکرم رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صحابی جناب ابو ذر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ذر 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے کیا جانو؟ غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. سب سے پہلے جو ہے رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں ابو ذر، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. آج اللہ نے اگر آپ کو جوان کیا ہے تو قبل اس کے کہ آپ کو بڑھاپا آئے اس جوانی کی قدر کریے. اس جوانی کی قدر کیا ہوگی؟ لہو لعب میں گزار دینا نہیں ہے، بازاروں میں گھومنا نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے جو ہے ٹائم پاس نہیں کرنا ہے، بلکہ غنیمت جاننا وہ ہے کہ اپنی اس جوانی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے گزارنا ہے. ائمہ طاہرین نے جو راستہ بتایا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دینا ہے. جب بڑھاپے آئے گا تب جو ہے ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم کامیاب ہیں. لیکن اگرچہ ہم نے جوانی کو ایسے ہی ضائع کر دیا، نہ قرآن سیکھا، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ آیا، نہ ماں باپ کی قدر کرنی آئی، نہ سماج میں رہنا آیا، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ شرم آ رہی ہے اب میں کیسے قرآن پڑھوں، شرم آ رہی ہے میں نماز سورہ نہیں یاد ہے اب میں کیسے نماز پڑھوں. تو بڑھاپا آنے سے پہلے اگر جوانی ہے تو قدر کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے. یاد رکھیے گا. اور دوسری جو ہے جناب ابو ذر سے رسول اکرم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ صحت اور تندرستی کو، صحت اور تندرستی کیا ہے؟ ہیلتھ. جب تک آپ صحت مند ہیں اور تندرستی کو غنیمت جانے کی چیز سے پہلے، مریض ہونے سے پہلے. ابھی اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے، ابھی آپ تندرست ہیں، ابھی آپ زیادہ جو ہے دین کا کام کر سکتے ہیں، ابھی آپ زیادہ جو ہے ائمہ طاہرین کے بتائے ہوئے آداب اور احکام کو فالو کر سکتے ہیں. مگر یہ کہ اس وقت جب آپ مریض ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے تو بستر کے اوپر پڑے ہوں گے. رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحت اور تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت جانو. اور تیسری چیز رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ مالداری اور ثروت کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو. ابھی اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، ابھی آپ کو آسائش دی ہے، ابھی آپ کو ہر طرح کی سہولیت موجود ہے، اس کو غنیمت جانیے، اس کے اوپر شکر خدا ادا کریے. اگر شکر ادا کریں گے، شکر خدا ادا کریں گے، غنیمت جانیں گے تو یہ آپ کی آسائش، آپ کا آرام، آپ کی نعمتیں ہمیشہ برقرار رہیں گی. لیکن ابھی آپ نے شکر خدا نہیں ادا کیا، ابھی جو پروردگار عالم نے آپ کو نعمت دی ہے اس کی قدر نہیں کیا، یاد رکھیے عزیزو، نعمتیں چھین جائیں گی. اور نعمتیں اسی وقت باقی رہتی ہیں کہ جب نعمتوں کے اوپر شکر خدا ادا کیا جائے. نعمتیں اسی وقت باقی رکھتی ہیں جب تک کہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. اگر نعمتوں کا احترام نہیں کیا جائے گا تو نعمتیں چھین جائیں گی، نعمتوں کا قدر نہیں کیا جائے گا تو نعمتیں چھین جائیں گی. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ فرصت کے وقت فرصت ہے، ہمیں ابھی فرصت ہے، ہمارے پاس زیادہ کام نہیں ہے، لیکن جب بہت زیادہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں آ جائیں گی، ہماری بہت زیادہ ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی، اس سے پہلے ہم فرصت کے وقت کو کیا جانے؟ غنیمت جانے. ابھی ہم فری ہیں،
ہمیں صرف پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. ابھی ہمارے پاس سیکھنے کا موقع ہے, فرصت ہے. ابھی ہمارے کلاس ہوتے ہیں اور الحمدللہ آج کل اور فرصت ہے, آن لائن آپ لوگوں کے کلاس ہو رہے ہیں, فرصت ہی فرصت ہے. لہذا وقت کو تقسیم کریے کہ اگر فرصت ہے تو 9 بجے سے 12 بجے تک اگر آپ کے آن لائن کلاس ہوتے ہیں تو کوشش کریے قرآن سیکھنے کے لیے, احادیث معصومین سیکھنے کی کوشش کریے, ادب کی باتیں سیکھنے کی کوشش کریے, اخلاقی باتوں کو سننے کی کوشش کریے. اگر موقع مل رہا ہے آپ انٹرنیٹ پہ بجائے کارٹون, بجائے اور دیگر ساری چیزیں دیکھنے کے, آپ جا کے جو ہے اس پہ کسی کی تقریر سرچ کریے, کسی عالم دین کی اچھی تقریر سنیے, کوئی اور ہے قرآن کی تلاوت سنیے, کوئی اور ہے قرآن کے مفاہیم و معانی دیکھیے. یہ فرصت کے لمحات کو صحیح طور سے ادا کرنا ہے. مگر یہ کہ جب آپ ایکٹیو ہو جائیں گے, جب آپ کے سر کے اوپر سینکڑوں ذمہ داریاں آ جائیں گی, تب آپ کہیں گے کہ اب فرصت نہیں, اب میں کیا سیکھوں. رسول اکرم جناب ابو ذر سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5ویں چیز کیا ہے؟ موت. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. ابھی آپ کو پروردگار عالم نے زندگی دی ہے, نعمت ہے, حیات دی ہے, تو اس کو غنیمت جانیے کہ ابھی میں زندہ ہوں, قبل اس کے کہ موت آئے. ہم نے اکثر معاشرے میں اور سماج میں سنا ہے, بھیا آپ کے اوپر نماز واجب ہوگی, ارے ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی تو آفس میں جاتا ہوں, ابھی ٹائم نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, جب ریٹائر ہوں گا تو. آپ نے موت کی کہاں گارنٹی لی ہے؟ کسی سے کہیے کہ یہ عمل کرو تو کہتا ہے نہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے, ابھی ان سب چیزوں میں پڑھوں گا. دین کے کام یہ کر دیجئے, کہ نہیں ابھی آپ لوگ کریے, ابھی جب جو ہے دیکھیں گے جب فرصت ہوگی. موت کی گارنٹی ہے نہیں عزیزو, ابھی زندہ ہے, لہذا کار خیر کر گزریے, عمل خیر کر گزریے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس عزیزو زحمت تمام. آج 3 محرم الحرام, کتنی تیزی کے ساتھ عشرہ اولا ماہ محرم گزر رہا ہے. ابھی چاند نمودار ہوا تھا اور آج 3 محرم ختم ہو گئی, شب 4 ہے. ہمارے وہاں 3 محرم کو جناب حر ابن یزید الریاحی کا مصائب پڑھا جاتا ہے. جب قافلہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلتا ہے اور کربلا کے قریب پہنچنے والا ہوتا ہے, تو حر کو اور حر کے دستے کو اسی بات پہ معمور کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ روکنا ہے, اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا نہیں پہنچنے دینا ہے. اور ایک مقام کے اوپر جب امام حسین علیہ السلام اپنے پورے دستے کے ساتھ رکتے ہیں, اور وہ جو کچھ بھی تھا عزیزو, لیکن حر باادب تھا. مولا کائنات کی حدیث ہے کہ ہر چیز کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے, اور صحیح عقل کے لیے ادب کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو کچھ بھی تھا بے ادب نہیں تھا, باادب تھا. جب دستہ اترتا ہے تو امام حسین علیہ السلام, نماز جماعت کا وقت ہوتا ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے, امام حسین علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے صف قائم ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد
امام حسین علیہ السلام نے کسی کو بھیجا کہ حر سے پوچھو کہ وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا یا وہ اپنی نماز الگ قائم کرے گا. اللہ اکبر. ادب جناب حر. جناب حر نے کہلا بھیجا. حر دشمن تھا, دشمن کی طرف سے راستہ روکنے آیا تھا امام کا, لیکن قدر فرزند زہرا جانتا تھا کہ فرزند زہرا کی قدر کیا ہے, منزلت کیا ہے, امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے. حر نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ امام نماز پڑھائے اور میں فرادہ نماز پڑھوں. اور بھی ساتھ ساتھ نماز پڑھے, امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, اور پڑھنے کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام دستے کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اصحاب کے ساتھ ایک مرتبہ کربلا کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں کہ فوراً حر نے لجام فرس کے اوپر ہاتھ ڈال دیا, فرزند زہرا آپ کو جانے نہیں دوں گا. تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا, ثقلت کا امت یا حر, اے حر تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے. حر فرشناس تھا, حر جانتا تھا, باادب تھا. حر نے فوراً کہا آقا حسین, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا حسین, ماں کے نام سے اگر عرب کے اندر کوئی کہا جاتا تھا تو فوراً وہ حمیت اور وہ غیرت کے لیے ایک انتہائی آخری جملہ ہوتا تھا, کسی کو غیرت دلانا ہوتا تھا. امام نے جیسے کہا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے, حر نے ہاتھوں کو جوڑ دیا, اے ابا عبداللہ الحسین, میں بھی چاہتا تو آپ کی ماں کو کچھ کہتا, لیکن میں کیا کروں, آپ کی مادر گرامی سیدہ نساء العالمین فاطمہ الزہرا ہے, میری ہمت نہیں کہ میں شہزادی فاطمہ الزہرا کو کچھ کہوں. اللہ اکبر. فرض شناس تھا, جانتا تھا عظمت سیدہ کو, عظمت امام حسین علیہ السلام کو. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین کا دستہ الگ چلتا ہے, اور کے سپاہی الگ چلتے ہیں, یہاں تک کہ کربلا معلّہ میں وارد ہوتا ہے 2 تاریخ کو کربلا میں یہ قافلہ امام حسین علیہ السلام وارد ہوتا ہے. اب حر کو بے چینی ہے شب عاشور تاریخ میں, کہ جب شب عاشور آتی ہے تو ایک مرتبہ حر اپنے خیمے سے نکل کے باہر آتے ہیں, پھر خیمے کے اندر جاتے ہیں, آلاتش کی آوازیں سنتے ہیں. اور عزیز و کربلا کے تاریخ میں کبھی الجو کی آواز نہیں آئی کہ میں بھوکا ہوں, میں بھوکا ہوں. علی نقی نقل کہتے ہیں کہ بھوک کا تذکرہ کرنا, روٹی مانگنا دوسروں کے لیے, یہ مرام انسانیت کے خلاف ہے. شرمندہ ہوتا ہے انسان, لیکن پانی کا تقاضا ہر ایک سے کیا جا سکتا ہے. اور بار بار پلٹ کے آتے ہیں, اپنے دوستوں سے کہتے ہیں دیکھ رہے ہو یہ جو آوازیں التش آ رہی ہے وہ میری وجہ سے آ رہی ہے, میں بچوں کو گھیر کے کربلا معلّہ لے کے آیا ہوں. شب عاشور بے چین جناب حر اپنے آپ کو جہنم و جنت کے درمیان پا رہے ہیں. صبح ہوتی ہے, اپنے بیٹے کو آمادہ کرتے ہیں, اے فرزند چلو, فرزند زہرا کے پاس جا رہا ہوں, جنت میں شامل ہونے کے لیے, فرزند زہرا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, فرزند زہرا کے ہاتھوں میں بیعت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اب تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب حر اپنے بیٹے کو لے کے چلتے ہیں, دور سے آہٹ محسوس ہوئی. امام حسین علیہ السلام نے نظر اٹھا کے دیکھی, ارے حر کا لہور اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہے ہیں. ایک مرتبہ عباس کو آواز دیا, اکبر کو آواز دیا, آؤ میرا مہمان آ رہا ہے استقبال کے لیے. اللہ اللہ اڑاتے, ہاتھوں کو جوڑ دیتے, آقا کیا میری غلطی معاف
دستور ہو. عرب کا دستور ہے کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی میں پانی ضرور پیش کیا جاتا ہے. لیکن کتنا کریم امام. جیسے حر نے اجازت مانگی آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے تو ایک مرتبہ امام حسین نے فوراً اجازت دی. ارے حر دیر میں آئے. اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ مزید حر کو دیری ہو. جتنی دیر ہوگی حر پیاسے ہوں گے. امام نے کہا جاؤ. حر کو جیسی اجازت ملی تو حر کا بیٹا ایک مرتبہ کہنے لگا بابا بابا بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ کیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ کیسے جائے گا. ایک مرتبہ جناب حر کو روکا بیٹے نے اور بیٹا چلا. دشمنوں کو فنار کیا. آواز دی بابا مدد کو آئی. حر لڑکھڑاتے ہوئے ایک مرتبہ بیٹے کے سرانے پہنچے. ارے غضب ہو گیا. جب سرانے پہنچے تو دیکھا حسین حر کے بیٹے کے سر کو اپنے دانتوں پہ رکھے ہوئے. اے حر ارے جوان کی میت ہے تم بوڑھے ہو. میں اسی لیے پہلے آ گیا. حر نے ہاتھوں کو جوڑ دیا. آقا اتنا خیال. ارے ابھی کچھ دیر میں آپ کے کڑی جوان آواز دے گا بابا میری مدد کو آئیے. تو آپ صحیفی کے عالم میں جائیں گے. اکبر کے سر کو اپنے دانوں پہ اٹھا کے رکھیں گے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. علماء نے کہا ہے کہ اگر جناب حر کے واسطے سے دعا کی جائے تو جناب حر کے واسطے سے دعا کی ہوئی بارگاہ خدا میں رد نہیں ہوتی. پروردگارا دنیا میں جو اس وبا کے ذریعے سے مؤمنین اذیت پہ پریشانیوں میں عزاداری جیسے کرنی چاہیے ویسے کر نہیں پا رہے. پروردگارا حضرت حر کا واسطہ پروردگارا اس دنیا سے بلا کا خاتمہ کر دے. پروردگار جو مومنین بیمار ہوں ان کی بیماری کو دور فرما. شفاء کامل عاجل عنایت فرما. مسجد سہلہ کے امام جماعت سید محمد حسین الحکیم شیخ محمد کاظم الجشی سید محمد العوامی و جملہ مؤمنین و مؤمنات کی بیماریوں کو دور کر دے. پروردگار اس مختصر زیادہ کو قبول فرما. پروردگار توفیق دے کہ ہم امام کی زیارت کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو معرفت کے ساتھ جائے. پروردگار جب تک اس دنیا میں رہے محبت اہل بیت کا دامن نہ چھوٹنے پائے. جب اس دنیا سے جائے تو اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. بالنبی و آلہ وسلم تسلیما. ماتم حسین.